آپ نے پہلی دفعہ دیکھ لیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو ہم نے اینیمیٹ کیا ہے. یہ کلاس نمبر 21 ہے. یہ بھی ایک امپارٹنٹ کلاس ہے جس میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور سیکھنا سکھانا ایک عمل ہوتا ہے. اگر آپ سیکھیں گے تو مزید ترقی کریں گے, نہیں سیکھیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. تو یہ ہمارے پاس اب دیکھیں ہم نے اینیمیٹ کس سے کرنا ہے. ہم نے اینیمیٹ کرنا ہے یہ زگ زیگ سے. زگ زیگ کا مطلب ہے ادھر ادھر تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر ہو جانا. جیسے بندہ کسی پٹی پہ جاتا ہے تو ادھر ادھر کوئی رستہ ہوتا ہے تو اس کو زگ زیگ ہی کہا جاتا ہے. اب زگ زیگ کی جو خوبیاں ہیں وہ میں آپ کو بتانے چلا ہوں کہ زگ زیگ کیسے اینیمیٹ کرتی ہے اور کس طرح سے اینیمیٹ ہوتا ہے. تو ہم نے نا زگ زیگ کا پینل کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں زگ زیگ ہمارے پاس آلریڈی ایک ڈیفالٹ پروگرام ہے جو ہمارے کمپیوٹر میں اڈوب آفٹر افیکٹ میں پڑا ہوا ہے, جس کے ذریعے ہم اس لائن کو اینیمیٹ کریں گے. یہ دیکھیں یہ انتہائی ایک اچھا پروگرام ہے. جو آدمی اڈوب آفٹر افیکٹ کو سیکھ جاتا ہے اس کے لیے اینیمیشن کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہتا. اور میرا بنیادی مقصد بھی ہے ان اسٹوڈنٹ کے لیے جو کہ غریب ہیں, پور ہیں, جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور جو اڈوب آفٹر افیکٹ کو نہیں سیکھ سکتے. اگر شروع سے ہی وہ سیکھنا شروع کریں میری ان ویڈیو کو دیکھ کر, تو میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ہماری طرح ہی, ہم بھی آپ لوگوں کی ہی طرح تھے. ہمیں بھی کچھ نہیں آتا تھا کہ زگ زیگ کیا ہوتا ہے, اڈوب آفٹر افیکٹ کیسے اینیمیٹ کرتے ہیں کہ فلاں فلاں. تو اب ہم ماشاءاللہ آپ کو لیکچر دینے لگے ہیں. تو چلتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس یہ اب کی فریم کو میں آن کر رہا ہوں. یہ دیکھیں غلطیاں مجھ سے بھی کچھ ہو جاتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ غلطیوں پہ نا آپ یہ کام چھوڑ دیں کہ یہ تو مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے. اگرچہ کہ مشکل پروگرام ہے, اڈوب آفٹر افیکٹ ایک مشکل پروگرام ہے اور یہ اتنا آسانی سے بندہ نہیں سیکھ سکتا, لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ لگے رہیں. لگے رہنے کے بعد آپ انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے. اب دیکھیں اس پروگرام کو اڈوب نہیں بنایا, یہ 1 سیکنڈ پہ ہم اس کا کی فریم سٹارٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ 5 ہے اور 5 کے بعد یہ دیکھیں اس میں مختلف جو ہے اس کے 24 کی فریم میں نے 24 اس کے لگا دیے ہیں. اور یہ 24 جو لگے ہیں اس پہ ہمارا کی فریم آن ہو گیا ہے. یہ ادھر دیکھیں یہ کی فریم ہم نے ادھر آن کر دیا. یہ دیکھیں غور سے دیکھیں, یہ پہلے بھی میں نے بنائی ہے لیکن اب تھوڑا سا اس میں عجیب, اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی. اب بات کیا ہے کہ ہم نے نا اس کے ورک ایریے کو چھوٹا کرنا ہے, 1 سیکنڈ کا کرنا ہے. اب ایک اور جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس میں ہم نے نا اس کا جو رنگ ہے, کلر ہے, وہ ہم نے سفید کرنا ہے. یہ دیکھیں ادھر دیکھیں, یہ جناب اس کا کلر سفید ہو گیا. اب اس میں جاتے ہیں, اس کی فریم کو بھی آن کرتے ہیں. یہ کیا ہے یہ آپ کو پتہ چلے گا جب ہم اس کو, اب یہ 1 سیکنڈ پہ یہاں آ کے اس کا کی فریم بند کر دیتے ہیں. اور اس کی کوالٹیز کو ہم دیکھیں, اس کے جو ہیں ہمارے پاس جو اس کے ریڈج ایرنٹ, یہ لائنوں کو آگے بڑھا کے بڑا خوبصورت بناتا ہے. یہ کہیں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں, کسی اینیمیشن میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو اب جو ہے اس کا دونوں کی 1 سیکنڈ پہ دونوں کی فریم میں نے آن کر دی ہیں. اب یہ کی فریم سے آگے نہیں جائے گا. اگر کی فریم سے آگے جائے گا تو پھر وہ مطلب کوئی اور چیز ہوگی. اب اس کا لوپ پہ جا کے اور میں جناب یہاں سے نا یہ دیکھیں ایک ہی لائن سے ہم نے کیسے اس کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے. اور یہ کارنر سے آ رہا ہے, یعنی یہ کیا ہے کارنر سے آ رہا ہے. اب اس کو تھوڑا سا سراپ کر کے مزید اس میں کوئی, اور اس کے علاوہ یہ پوائنٹ ہے ہمارے پاس, اس کو بھی ہم آن کر رہے ہیں. یہ کارنر سے آ رہا ہے اور سموتھ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سموتھ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بن گیا, زبردست قسم کا. یہ آپ کو تقریباً پتہ چل گیا میرے خیال میں. مزید جو ہے میں مزید آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ تینوں چیزیں ہم نے کر دی ہیں کلیئر. اس کے بعد جناب سٹروک جو ہے اس میں کلر آتا ہے, اوپیسٹی آتی ہے, سٹروک وڈتھ آتی ہے. اب وڈتھ جو ہے وہ رہتی ہے,
وڈت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی ہمارے ہیں، یہ ہماری جو لائنیں ہیں یہ بڑھ بھی سکتی ہیں اور چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں. تو وڈت اسٹروک وڈت آتے ہیں، اور اس کو وڈت کو ہم جو ہے زیادہ کر کے مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے ہوتا کیا ہے. یہ دیکھیں، اب اس وڈت کے لیے ہم تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 15 کی بجائے ہم تھوڑی کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں، اس وڈت کو اگر چھوٹا کر دیں، 2 پہ کر دیں تو یہ اس طرح کی اینیمیشن بنے گی. اگر اس وڈت کو زیادہ کر دیں تو اس طرح کی بنے گی. اگر مزید زیادہ کر دیں کہ تو بالکل ہی پلین سی بن جائے گی، لیکن وہ اچھی نہیں لگے گی. اب اس وڈت کو کم کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر وڈت اسٹروک جو ہے ہمارے پاس ہے اس کو کم کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں، اب اس کو غور سے دیکھیں. اس کے علاوہ لائن کیپ جو ہمارے پاس ہے اس کو بھی جو ہے وہ بٹ کی بجائے ہم راؤنڈڈ پہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب اس کی جو ہے لائن کیپ بہت خوبصورت بن گئی ہیں. یہ سارا کام تقریباً آپ لوگ کر سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے. صرف اس کی پراپرٹیز میں جا کے آپ کو کھولنا پڑتا ہے. پراپرٹیز جا کے آپ کھولیں اور اس کی ان کی ویلیو کو اینیمیٹ کریں. جب تک آپ کی فریم نہیں لگائیں گے اس وقت تک آپ یہ چیزیں نہیں سیکھ سکیں گے. ایک اور بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ہے جناب ڈیشز. ان میں بھی ہم ڈیشز کا استعمال کر سکتے ہیں. ڈیشز جو ہوتی ہیں یہ اپنی مرضی کے ہم ڈیشز لگا سکتے ہیں، اور یہاں ڈیشز پہ آ کے ہم یہ دیکھیں، یہ ڈیشز ہم لگا رہے ہیں. یہ ڈیشز کے کی فریم کو ہم آن کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، آپ دیکھیں ڈیشز کیسے بن گئی ہیں، خوبصورت بن گئی ہیں. اور اس ڈیشز کو ہم سٹارٹ کریں گے 1 سیکنڈ سے. یہاں سے ہم کی فریم آن کر رہے ہیں، اور اس کے بعد 1 سیکنڈ کے بعد اس کا ڈیشز کس طرح سے بن جائیں گی. اس کو مزید جو ہے میں آپ کو یہ سمجھایا دیتا ہوں کہ کیسے جب ڈیشز کو آن کیا تو ہمارے پاس 1 سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ کیسے نظر آئیں گی اینیمیشن میں. یہ دیکھیں، جب ڈیشز لگائی ہیں تو کتنا اس کی شکل صورت کی تبدیل ہو گئی ہے. تو یہ ایک 21 یعنی پرائم ہائر کلاسز کی طرف سے 21 ہمارے پاس کلاس تھی جس کو ہم نے اچھی طرح سے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ خامیاں رہ بھی جاتی ہیں کیونکہ ہم بھی سیکھنے سکھانے کا عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا اوپر جاتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں اس کو تھوڑا سا کلوز کرتا ہوں، یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ کیسے کیسے ہم نے سٹارٹ کیا. دیکھیں، یہ ہمارے پاس یہ شیپ لیئر پڑی ہے. اس کے بعد ہمارا شیپ کی جو خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں وہ یہاں پڑی ہیں. اس کا یہ پاتھ پڑا ہے، اور یہ زگ زیگ جو ہم نے لگایا تھا، یہ سارا زگ زیگ کا مال ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. بے شک آپ ہٹاتے جائیں گے تو زگ ایسے آپ کو سابقہ دکھاتا جائے گا کہ کیسے ہم نے کیا اور کس طرح سے کیا ہے. یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. تو بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے آپ کو سمجھانا. جب اوپر جائیں گے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہم اس وقت اس کو ختم کر چکے ہیں. تو امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے. تھینک یو فار واچنگ. ملیں گے نئی ویڈیو.